سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا کسی اور کو رب، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور جو کوئی نفس بھی جو کچھ کماتا ہے الا علیہا، اسی کا وبال اس پر ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکے گا کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کا پلٹنا اپنے پروردگار کی طرف ہی ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں آگاہ کرے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان مشرکوں کے سامنے اپنا عقیدہ واضح کر دیں، میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، اور وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا چکے ہو، تو کیا مجھ سے بھی یہ توقع رکھتے ہو کہ میں بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤں؟ اللہ کا نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، کوئی معمولی سی لغزش بھول بھی جان بوجھ کر آپ نہیں کر سکتے، کسی اور کا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا آپ ان سے واضح طور پہ فرما دیں، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤں، کسی اور کو اپنا پروردگار سمجھو؟ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا صرف کون ہے؟ اور یہ وہ عہد ہے، یہ وہ عہد محبت ہے، یہ وہ عہد وفا ہے جو ہم سب اللہ پاک سے کر چکے۔ عالم ارواح میں جب اللہ پاک نے ہم سب کی روحوں سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی روحوں نے
سب نے یہی کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی ہم یہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں، یہ عہد محبت بھی ہے، عہد وفا بھی ہے، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب دنیا میں آ کر انسان غلط چیزوں کے چکر میں پھنس کے اللہ کے سوا کسی اور کو رب سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا عمل بھی یہی ہوتا ہے، دعوت بھی یہی ہوتی ہے کہ رب صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور صرف وہ میرا رب نہیں، تمہارا رب نہیں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا رب صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ رب کہتے کسی کی تربیت کر کے اس کو درجہ کمال تک پہنچانے والا۔ ہم بچے تھے، پیدا ہوئے، اپنے نفع نقصان کو سمجھ بھی نہیں سکتے، بچ بھی نہیں سکتے، نفع کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، ہمیں آہستہ 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 بڑھا کے درجہ کمال تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح ہر چیز کو درجہ کمال تک پہنچانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اس کے بعد سزا کا بیان کیا کہ جو نفس جو کمائے گا اسی کا وبال اس پر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی جرم کیا نہ ہو اور وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، کسی اور کا جرم اس کے کھاتے میں ڈال دیں۔ بیٹا جرم کرے پکڑا باپ جائے، یہ اللہ کے قانون میں نہیں ہے۔ باپ جرم کرے بیٹا پکڑا جائے، اللہ کے قانون میں یہ نہیں ہے۔ جو غلط کاری کرے گا، جو حکم الہی کی خلاف ورزی کرے گا، جو قانون شریعت کو توڑے گا، وہی مجرم ہوگا، اسی پہ وبال ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ شریعت کا اصول ہے، یہ قانون قدرت اور فطرت ہے۔ کسی کا بوجھ اور وبال کسی دوسرے پہ نہیں ہوگا۔ عرب کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ان کو کہا کرتے تھے کہ تم ان کی بات نہ مانو، یہ جو تمہیں آخرت سے ڈراتے ہیں، اگر آخرت میں کچھ ہوا ہم دیکھ لیں گے، ہم ذمہ دار ہیں، میں تمہارا بوجھ اٹھاؤں گا۔ اور کبھی کہا کرتے جب آیت نازل ہوئی کہ جہنم کے ذمہ دار فرشتے وہ 19 ہیں، علیہ 19 جن کو اللہ پاک نے جہنم کی ذمہ داری دی ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، ان کی تعداد سورۃ المدثر میں کیا فرمایا؟ 19 ہے ان کی تعداد۔ تو ایک کافر کہنے لگا یہ 18 کو تو میں سنبھال لوں گا، ایک کو تم سنبھال لینا، کوئی مسئلہ نہیں، نبڑ لیں گے ان سے۔ میرے محترم دوستو، اس قسم کی کفریہ بکواسات وہ کرتے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پتہ چل جائے گا قیامت کے دن، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے گناہ کے اندر جکڑا ہوا ہوگا۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اور اس حدیث مبارک میں کھلا تضاد نظر آ رہا ہے۔ آیت مبارکہ تو کہتی کسی پر کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا، اور حدیث مبارک ہے کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس ٹکراؤ کا حل کیا ہے؟ یہاں ضرورت پیش آتی ہے فقہا کی۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ جو جی امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، جی قرآن کی نہیں مانتے، جی حدیث کی نہیں مانتے، جی اب یہاں وہ ذرا کریں، تعارض کو دور کریں، اس ٹکراؤ کو ختم کریں۔
یا انکار کرے بھی یہ قرآن غلط ہے نعوذ باللہ، یا انکار کرے حدیث غلط ہے نعوذ باللہ، تو دونوں ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، پھر تضاد کو کیسے ختم کریں گے؟ یہاں ضرورت پڑے گی کہ ہم امام کی بات مانیں، فقیہ کی بات مانیں، قرآن و سنت کو سمجھنے والے کی بات مانیں۔ یہ نہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات قرآن کے مقابلے میں مانتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ حدیث کے مقابلے میں ان کی بات کو ترجیح دیتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں جہاں قرآن اور حدیث میں اس طرح کا ٹکراؤ اور تضاد نظر آئے یا قرآن و حدیث میں واضح مسئلہ معلوم نہ ہو، وہاں ہم اپنی خواہش پہ چلنے کی بجائے امام ابو حنیفہ کی تقلید کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ایک خیر القرون کے زمانے کے امام ہیں۔ لیکن تم لوگ نہ قرآن کو مانتے ہو نہ حدیث کو مانتے ہو، قرآن سے بھی اپنی مرضی کے مسئلے نکالتے ہو، حدیث سے بھی اپنی مرضی کے مسئلے نکالتے ہو، اور جہاں قرآن و حدیث کا مسئلہ نہ ملے وہاں تو چلتے ہی اپنی خواہش پہ ہو۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ قرآن سے بھی من گڑت مسئلے، حدیث سے بھی اپنی پسند کے مسئلے، تمہاری پسند کے خلاف حدیث آ دے ویسے انکار کر دے تو حدیث ہے ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں ان علماء اور فقہاء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہاں ان حضرات نے اس کا نچوڑ یہ نکالا ہے کہ جو بندہ خود گھر والوں کو کہہ کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پہ رویا جائے، کیونکہ پہلے زمانے میں زمانہ جاہلیت میں خود کہہ کے جاتے تھے، باقاعدہ رونے والیاں کرائے پہ ملتی تھی، وین ڈالنے والیاں باقاعدہ کرائے پہ ملتی تھی۔ جس طرح کسی کے گھر میں خوشی ہو تو ناچنے کے لیے خسرے پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح کسی کے گھر میں موت ہوتی تھی تو وین کرنے کے لیے رونے والیاں پہنچ جایا کرتی تھی۔ اب جو آدمی کہہ کر گیا کہ میرے مرنے پہ ایسے رویا جائے تو گویا وہ تو اپنے عمل پہ راضی ہے، وہ تو اس عمل پہ راضی ہے۔ تو جب یہ لوگ اس کے مرنے پہ رونے والیوں کو بلائیں گے، روئیں گی اور وین کریں گی اور وویلا کریں گی تو اس پر میت کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے۔ اب جب قرآن و حدیث کا یہ مفہوم ہو گیا تو کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا نام لے کر زنا کو فروغ دیتے۔ پوری امت متفق ہے کہ 3 طلاق کے بعد خاوند و بیوی کو اکٹھے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ تمام علماء کا اس پہ اتفاق، چاروں فقہاء اس پہ متفق ہے۔ آج کے دور کے تمام علماء، اہل عرب کے ہوں اہل عجم کے ہوں، سب کا اس پہ اتفاق ہے، سوائے شیعہ کے اور یہ چند لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث ہیں، یہ نام نہاد۔ یہ کھلا زنا ہے، 3 طلاق کے بعد خاوند اور بیوی کا اکٹھے رہنا، اور پھر اس پہ جرأت اور جسارت یہ کہ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں جی آپ رہے ہم ذمہ دار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے بڑے کھلے گناہ کے ذمہ دار بن جاتے۔ کوئی 3 کے بعد اس کو 1 قرار دے، فتویٰ دینے والا مولوی، پروفیسر ہو، پیر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی ہو، اس زنا کو کھلے عام فروغ دے رہا ہے، اور پوچھنے والا اور اس کی مان کر چلنے والا وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ جی ہم کیا کریں جی انہوں نے کہا ہے، تمہیں نہیں پتا ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ 3 طلاق کے بعد 3 ہی ہے، 1 نہیں ہوتی، لیکن یہ کھلا زنا گھروں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کہہ دیتا ہے جی کالا بکرا دے دو ہم صلح کرا دیتے، اور یونین کونسل میں پڑھے لکھے جاہل بیٹھے ہوئے اور جی 90 دن تک مؤثر ہی نہیں ہوتی۔ کیسی اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی، کس طرح قانون شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، جو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے،
اس میں ساری دنیا الٹی بھی لٹک جائے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ 3 طلاق کے بعد خامد اور بیوی کو اکٹھے رہنے کی اجازت دینا، یہ وہ زنا ہے جو بدترین قسم کا زنا ہے، جو اعلانیہ زنا ہے، کھلے عام زنا ہے، اور اہل علاقہ کو، اہل خاندان کو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے، شریعت کا تقاضا ہے، اس حرام کاری سے ان کو نجات دلائی جائے۔ اور یہاں کھلے عام کہہ رہے تھے نہیں ہم ذمہ دار ہیں جی، اب یہ آیت بھی بھول جاتی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی مجرم کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر کوئی انسان 3 طلاق کے بعد حلالے کا کہتا ہے جی آؤ جی ہم حلالہ کر دیتے ہیں اور پھر آپ اکٹھے رہ لیں، یہ بھی سخت گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اکٹھے رہنے دیا جائے، اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسری جگہ شادی کرے، دوسرا خامند اپنی مرضی سے طلاق دے یا فوت ہو جائے، پھر اس کی عدت گزار کے پہلے خامند کے پاس آ سکتی، اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ وہ طے کر کے حلالہ کرنا وہ بھی ایک ناجائز کام ہے، غلط کام ہے، لیکن وہ زنا نہیں ہے۔ اور یہ جو 3 طلاق کے بعد اکٹھے رہنے کا فتویٰ دینا یہ کھلا زنا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں احساس کرنا چاہیے، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ مردوں کو اللہ پاک نے طلاق کا حق دیا، عورت کو نہیں دیا۔ مرد کو اس لیے دیا کہ یہ حوصلے والا ہے، سمجھدار ہے، اس اختیار کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن اب مرد بھی ایسے ہوئے پڑے ہیں، زنانیوں سے زیادہ عدم برداشت ہے ان کے اندر، اور ان کے اندر ذرا سا بھی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے جی اب کیا ہو گیا، اب کیا ہو گیا۔ تو کسی بھی مسئلے میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے گناہ کے وبال میں خود جکڑا ہوا ہوگا۔ ہاں جو اچھا عمل جاری کرے گا، اور جب تک لوگ اچھا عمل کرتے رہیں گے اچھے عمل کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ جو برا عمل جاری کرے گا، جب تک وہ برا عمل لوگ کرتے رہیں گے اس کے کھاتے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا، سب قتلوں کا وبال اس پر بھی پڑے گا، کیونکہ اس نے ایک رسم بد شروع کی، ایک برا طریقہ شروع کیا۔ یہ الگ چیز ہے کیونکہ اس میں اس کا اپنا جرم بھی شامل ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ جی کسی نے جرم کیا ہو اس کا بوجھ میں اٹھا لوں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا میں جتنے گناہ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے اس کا بوجھ اٹھا گئے، اب کسی پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ مسلمان بھی یہی سمجھے کہ جو مرضی غلطیاں کرتے جائیں اور اس کو جو ہے اہل بیت کے متھے لگاتے جائیں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متھے لگاتے جائیں، تو مومن اور عیسائی کے عقیدے میں کیا فرق رہے گا؟ ہر بندہ اپنے وبال میں خود پکڑا ہوگا، اپنے جرم میں خود اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب کا لوٹ کر پلٹ کر واپس جانا کس کے پاس ہوگا؟ اپنے اسی رب کے پاس جس نے تمہیں پالا ہے، اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ وہ پھر تمہیں بتائے گا بما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے ان کا حاصل کیا تھا۔ وہاں نکھیڑے ہوں گے، وہاں فیصلے ہوں گے، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ یہاں تو یہی کہ بس چلتے رہو، کام کرتے رہو، محنت کرتے رہو، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہے، نکھیڑے فیصلے، اور وہاں پہ جا کے ہر ایک اپنے انجام کو بھگت لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس پہ زندگی میں عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان
اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك